سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے راستے میں یہ سوال ابھرے تو وہ جواب یاد رہے. آج نہیں ابھرے گا سوال, چلتے چلتے ابھرے گا سوال, پھر وہ آپ کو یہ بات یاد یوں سنا ہوا ہے. بے شمار لوگوں نے کتابوں میں لکھا کہ یہ بات جو ہے نا اصل میں یوں ہے, میں نے یوں سنی ہوئی ہے. تو آپ اس کو ذہن نشین کر لینا کہ ایسے مسئلے کا حل یہ ہے. اب یہ نہیں کہ سب کا مسئلہ وہ ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا, ہیومن لائف میں یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ عمر کا حصہ ہے. آپ کے ایک حصے میں جو ہے نا عمر کا یہ ہے کہ نجات کیسے ہو, حساب برابر کیسے ہو, پی لینا دینا برابر ہے, بندہ سرخرو ہو گیا. تو چھوٹی عمر کا بندہ کا بھی غلطیاں کرنی ہیں, بے شمار واقعات کرنے ہیں. آپ توبہ طاق کر چکے ہیں, اس نے ابھی گناہ ہی کرنے ہیں, توبہ بعد میں کرے گا, بے وقوف ہے. اس لیے اس کی زندگی اور ہے, آپ کی زندگی اور ہے. ہاں وہ ہے نا, آپ کو سوالات جو ہے نا وہ یاد رکھنے چاہیے جواب. کوئی بچہ تھا مانگ رہا تھا کار اپنے ابا سے, ابا کار دے, بار بار کہتا تھا ابا نہیں دے. یہ کہنے لگا کہ دیکھو جی ابھی تک آپ لے کے نہیں دیتے, میرے ساتھ والوں نے کار لے کے ایکسیڈنٹ کر لی ہے, اب یہاں سے لے کے دی, ساتھ کا اس لیے نہیں لے کے دی نا, جو نے ایکسیڈنٹ کر لی تو وہ نہیں کر لیتا کہیں. تو بات اتنی ساری ہے, تو ہم کر چکے ہیں جو کچھ کر چکے ہیں. ہاں اس لیے آپ کے سوالات اور ہونے چاہیے. دوسروں کے سوال کے جواب کی اہمیت کو یاد رکھو کہ وہ سوال وہ ان کے لیے بہت اہم ہے. میں نے یہ تو بتایا قرآن کے کریم کو سمجھنے کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا خرچ کرنے کا وہ دوسروں کے لیے مضمون نہیں ہے. غریب آدمی کو خرچ کرنے کی بات نہیں کیا ہے, سخی بننے کی بات ہے. غریب کیسے سخی بنے, غریب ایسے ہی بنے کہ وہ دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے, پھر وہ سخی بن جائے گا. کہیں مسافر بنایا اللہ تعالیٰ نے, کہیں مقیم بنایا, کہیں عبادت کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اور کروٹ ذکر کرتے ہیں, پل پر لیٹے ہوئے ذکر کرتے ہیں, چلتے پھرتے ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, خفی کرتے ہیں, جلی کرتے ہیں. یہ ایک مضمون ہے. جو شخص ہوا حال ذکر کرتا جائے اس کو اور کیا پوچھنا اسے. اب اسے یہ کیا پوچھنا کہ بھائی تیرے دفتر کیا حال ہے, ذکر کا حال دیکھو نا اس کا. اب اسے یہ نہیں کہنا کہ دیکھو جی وہ تو بہت گمراہ ہو گیا, ذکر ہی کرتا رہتا سارا دن, تو کوئی بچوں کا خیال کر کے پیسے جمع کرنا. ایک دفعہ ایک بزرگ گیا کسی اور بزرگ کے پاس ملنے کے لیے, تو جو میزبان بزرگ تھا نا وہ جماعت کرائی, مہمان اس کے پیچھے نماز پڑھی. نماز کے بعد اس کو پوچھا میزبان نے کیا حال چال, کھانا وانا پوچھو, بھی آپ دور سے آئے ہو. اس نے احترام پوچھ لیا کہ بھی آپ کا نام کیا ہو, نام بتایا, ہاں میں نے تعریف سنی ہوئی ہے, آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے پوچھا. میزبان نے مہمان سے پوچھا کیا ہے آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے, کاروبار کیا کرتے ہیں. اسے کہا میں بتاتا ہوں آپ کا ذریعہ معاش, پہلے مجھے نماز دوبارہ پڑھنا دے جو میں نے تیرے پیچھے پڑھی ہے, وہ میری نماز ضائع ہو گئی ہے. جب اللہ والا ہو گیا ہم سے پوچھتا ہے کہ ذریعہ معاش کیا ہے, پالنے والے سے پوچھ. یہ ایک طریقہ ہے. بچوں کو یہ بتا دینا کہ دفتر سے بندے پہ غائب ہو جائیں, اسکولوں کالجوں سے ابا مشکل سے پڑھ رہے ہیں, اب آپ سمجھ رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہیں, غور کریں, درجات ہیں اپنے اپنے مزاج کے. پوچھنے والے بھی بزرگ تھا اور بتانے والا بھی بزرگ تھا. پوچھنے والے نے ٹھیک پوچھا, بتانے والے نے اور ٹھیک بتا دیا. دونوں کے درجے الگ الگ ہیں نا. جو اسلام حکم دے رہا ہے زکوٰۃ کا, اور جس ذات کے نام پر چلتے ہیں حضور پاک زکوٰۃ سے پہلے اپنے پاس رکھتے نہیں ہے. یہ مقام ہے کہ کائنات کی بادشاہی ہے, گھر میں کچھ تو مال ہونا چاہیے نا, نہیں رکھا. لیکن آپ کو یہ نہیں دے کہ آپ کا گھر ہے وہ خالی. جب کبھی اسلام کے لشکر کو ضرورت ہی نہیں, کوئی بندہ رکھا ہوا ہے وہ سخاوت کے طور پر, اس پر مال جمع ہے, آپ کے پاس نہیں رکھا. یہ واقعہ غور طلب ہے. سارے کو ایک جیسا نہیں بنانا. کبھی اسلام کے اندر وہ اسلام کبھی واپس نہیں ہوگا جس میں ہر آدمی کو ایک جیسا بنا دی کوشش کی جائے, ایک جیسا انسان بنانے کی کوشش کی جائے. یہ تو ایسے چلتا جائے گا رونق میلہ کہ دل جو ہے گرم کر دیے جائیں, سب کو اونچا سے مطلب دہشت داغ لگا دیا جائے, نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. ہر آدمی کا کرپان جی سکھوں نے ٹرائی کی نا, اور گرو نانک نے یہی کام شروع کیا, اسلام سے سارے انگ لے کے انہوں نے ایک ڈسپلن دے دیا.
میں روز کے ساتھ کیا نہیں بنا کام، ان کا شیخ سے آزاد کر دو سب کو، اسلام میں یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، تھوڑا سا اس کے ہاتھ ویپن بھی ہونا چاہیے، کرپان بھی رکھ لی ہے، اور وہ سارا کا سارا بدلے میں جو ڈسپلن دینا تھا دے دیا، تو عید کو بیان کیا، رسالت کے مقام پر آپ کرنے کی کوشش کی،